صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے، ان سے خون بہہ رہا ہوگا. پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا تھا. ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت اہم ترین ہے، اور اس لیے بھی اہم ترین ہے کہ آج جو صورتحال فلسطین میں ہے، آج جو صورتحال شام میں ہے، آج جو صورتحال روہنگیا میں ہے، آج جو صورتحال اس وقت ناظرین کشمیر میں ہے، یا مسلمانوں کی جو زبوحالی پوری دنیا میں ہے، بہت ضروری ہے سمجھنا صاحب، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھنا کہ بنیادی طور پر اسلاف کر کے کیا گئے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین غزوہ حنین کے اوپر، اور انشاءاللہ غزوہ طائف کے حوالے سے، اور بہت سی باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی جس کی میرا خیال ہے کہ اس دور میں بے انتہا ضرورت ہے. اب ذہن میں رہے ناظرین آپ کے کہ فتح مکہ الحمدللہ ہو چکی ہے. وہاں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل نے اس خیال سے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا کہ ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. حنین کے مقام پر جمع ہو کر جنگی پڑاؤ کا اہتمام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا گیا. اپنا مال، اپنی اولادیں، اپنی عورتیں، اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تاکہ مسلمانوں سے جنگ کرتے وقت کسی کے دماغ میں بھاگنے کا خیال تک نہ آئے. یعنی حتمی فیصلہ کر کے آئے تھے یا تو جیتنا ہے یا پھر اپنی جانوں کو دینا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناظرین شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع کیا. 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ شریف سے آپ کے ساتھ آیا تھا. آپ کے ذہن میں ناظرین کہ فتح مکہ ہو چکی تھی، اور 2,000 اس میں 9 مسلم شامل ہوئے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی فوج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زبان سے جملے نکل گئے کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ناظرین ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا ناپسند آیا. قرآن کریم نے مسلمانوں کے ناز، پسپائی اور اللہ کی غیبی امداد کی طرف مکمل طور پہ واضح اشارہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے. پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے. اب ناظرین ہوا یہ کہ مہاجرین کا جو علم تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کو عطا ہوا، خزرج کا پرچم حباب بن منظر، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا ہوا، اور اوس کا پرچم اسید بن حزیر کو عطا ہوا رضی اللہ تعالی عنہ.
قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس اور دوسرے عرب قبائل کے ذیلی قبائل کو بھی الگ الگ پرچم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ وہاں دشمن بھی کمزور نہ تھا، یہ ذہن میں رہے، اس کے پاس بھی بڑی طاقت تھی، اس نے اپنی طاقت کو بڑا مجتمع کیا تھا۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان اب تک ایسے لوگوں سے لڑ رہے تھے جو فن حرب و ضرب سے ناواقف تھے، اسی لیے فتح یاب ہوتے گئے، مگر اب ہم ان کو بتائیں گے کہ لڑنا کسے کہتے ہیں۔ اور ان کا یہ دعویٰ غلط نہ تھا، بلکہ یہ لوگ حقیقتاً عرب کے مانے ہوئے تیر انداز تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جن کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا تھا، یعنی جہاں نشانہ لگاتے تھے وہاں جا کر نشانہ لگتا تھا، اور ان کی تیر اندازی کا چرچا پورے عرب کی سرزمین پہ موجود تھا ناظرین۔ لیکن جب بات محبوب کی آ جائے اور محبوب کے دست مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے لیے بلند ہو جائیں تو حنین کا نقشہ ناظرین پھر بدر جیسا نظر آتا ہے کہ کیا دعا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں فرمائی۔ دست مبارک اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی جس نصرت کا تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے میں تجھے اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں۔ الہی تیری شان کے شایع نہیں کہ وہ مشرک ہم پر غالب آ جائیں۔ الہی تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تو زندہ و جاوید ہے، تجھے موت نہیں آ سکتی۔ آنکھیں سو جاتی ہیں، ستارے اپنی چمک کھو بیٹھتے ہیں، لیکن تو حی و قیوم ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یا حی و قیوم، الہی کیا تیری یہ مرضی ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم تیری ہی جناب میں اپنے درد و علم کا شکوہ کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ زبان اقدس سے ناظرین یہ جملے ادا ہونے تھے۔ بس ایک جملہ آخری میں عرض کر رہا ہوں کہ مالک بن عوف جو وہاں سے لیڈ کر رہا تھا مشرکین کو، اس نے اپنی انٹیلیجنس کے لیے 3-4 لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ذرا دیکھ کر آؤ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو انگشت بدندہ رہ گئے، فرط حیرت میں مبتلا، اور پھر ان کا جسم کانپنے لگا، خوف کے عالم میں واپس آئے۔ پوچھا کیا دیکھا؟ کہا عجیب میں نے معاملہ دیکھا، عجیب ہم معاملہ دیکھ رہے تھے کہ ابلغ گھوڑوں کے اوپر سفید ہستیاں موجود تھیں جن کو دیکھ کر ہم پر ہیبت طاری ہو گئی، یعنی فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق پہلے ہی نازل ہو چکے تھے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے اس میدان میں موجود تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں۔ آج چونکہ ظاہر ہے دو بڑے مارکے، ایک تو غزوہ حنین اور دوسرا غزوہ طائف۔ آغاز کرتے ہیں غزوہ حنین کے پس منظر سے، ذرا بتائیے لوگوں کو کہ ایکچولی اس غزوے کا پس منظر کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے انٹرو میں بھی بڑی جو بنیادی باتیں تھیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ عرض یہ ہے کہ غزوہ حنین کو جب آپ دیکھتے ہیں تو تاریخ اسلام میں اس کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ یہ ایک ایسا غزوہ ہے جس میں اور جس کی تفصیلات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کی بصیرت، آپ کا پیغمبرانہ ویژن اور اس کے اندر آپ کے اٹھائے ہوئے اقدامات کی مؤثریت، ان کی نتیجہ خیزی، اور پھر ایمان اور نفاق کے معاملات کیا ہیں، ان کا فرق کس طرح سے نکھر کے سامنے آ رہا ہے اس پورے واقعے کے اندر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے حالات کو، بگڑے ہوئے حالات کو اپنی فیور میں لیا اور اس کو اپنی فیور میں کیا، یہ ساری باتیں ہمیں اس غزوے کے اندر نظر آتی ہیں۔ علامہ نے کہا تھا کہ مشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور تصرف آئے پنہانش بچشم ماشکار آمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے خواجہ بدر و حنین کی، اس کے تصرفات
کھلتے چلے جاتے ہیں جب آپ اس غزوے کو اور اس کی تفصیلات کو، جیسا آپ نے اشارہ کیا، اس کے پس منظر کی طرف دیکھتے ہیں۔ جنید صاحب میں عرض کروں کہ غزوہ حنین نے ہونا تھا بائیں معنی کہ جب اسلام کا نفوذ اور فروغ عرب کے خطے کے اندر شروع ہو گیا۔ یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ لوگ جن کی اتھارٹی چیلنج ہو رہی تھی وہ خاموش بیٹھے رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور حکمت کی انتہا اور کمال یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے غزوہ حنین کی بنیاد فتح مکہ کے موقع پہ رکھ دی۔ وہ کس طرح سے؟ واہ! جس وقت آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان فرمایا لا تصریب علیکم الیوم، یہ اعلان فرما کے آپ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ! یہ اعلان فرما کے آپ نے مکہ سے باہر اٹھنے والی ہر بغاوت کی فیور کے امکانات کو مکہ کے اندر سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یعنی اگر آپ یہ اعلان نہ فرماتے اور اگر آپ کو یہ پورا حق حاصل تھا کسی بھی قانون، کسی بھی ضابطے کے تحت کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ پہ مظالم کیے تھے، جنہوں نے آپ پہ سختیاں کی تھیں، اہل ایمان کو ستایا تھا اور مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، ان کے خلاف کوئی بھی اقدامات آپ لے سکتے تھے، لیکن اس سے کیا ہوتا؟ اس سے یہ ہوتا کہ وہ امکانات کھلے رہتے مکہ کے اندر سے جہاں سے مکہ کے باہر سے اٹھنے والی بغاوتوں کو سپورٹ ملنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری سپورٹ ختم کر دی۔ جس وقت اچھا اس سے کیا ہوا؟ بغیر خون خرابے کے مکہ نے سرنڈر کر دیا، سارے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ جب یہ ہوا، جب مکہ اہل مکہ مسلمان ہوئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مکہ سے باہر کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ جتنے قریش کے اور اہل مکہ کے معاہدے تھے وہ سارے کے سارے انفیکٹو ہو گئے۔ جب وہ معاہدے انفیکٹو ہوئے، کیونکہ اب تو ساری سچویشن ہی چینج ہو گئی، تو اب جو باہر کے قبائل تھے، خصوصاً جو طائف کے قبائل تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان سب جائیدادوں کو، جاگیروں کو جو اہل مکہ کی اور قریش کی طائف کے اندر ان پہ ہم قبضہ کر لیں۔ معاہدے تو افیکٹو رہے نہیں، اور ساتھ ہی اب انہوں نے مکہ کی طرف یلغار کا فیصلہ بھی بائیں نیت شروع کر دیا کہ ہم چونکہ ہمارے طریق پہ تو رہے نہیں اہل مکہ اور قریش، تو کیوں نہ ہم مکہ کے اوپر قبضہ کریں۔ اس علاقے کی سیاسی، اقتصادی اور دینی اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں آئے، اور دوسرا جو اسلام کا نفوذ ہوتے ہوتے اب اس نے ہم تک آنا ہی آنا ہے، اس کے راستے میں بھی ہم رکاوٹ کھڑی کر سکیں۔ ٹھیک۔ اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب مکہ کے اندر آپ اقدامات لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول پر، ارد گرد کے حالات پر بھی آپ کی پوری نظر تھی، اور آپ دیکھیں یہ پہلے دن سے ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے آپ کو مکہ کے سارے حالات کا علم ہوتا تھا، یہاں کیا ہو رہا ہے، جتنے غزوات ہو رہے ہوتے تھے ساری اسٹریٹجی آپ تک پہلے پہنچ رہی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے سارے حالات کہ اہل طائف جو ہیں وہاں پہ کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اب بجائے اس کے کہ طائف کے لوگ آ کے یلغار کرتے مکہ پر، اور مکہ کے اندر سے جو کمزور ایمان والے لوگ تھے یا جو پوری طرح سے ابھی اسلام کے حق میں کنورٹ نہیں ہوئے تھے، وہ ان کی تائید بن جاتے، ان کی طاقت بن جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ ان کی جو پیش قدمی ہے اس کو راستے میں روکیں اور ان کی جنگ کو ان کی سرزمین پر ہی لڑنے پہ ان کو مجبور کریں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اس میں میں آپ ذرا کلام فرما لیجئے مختصراً، ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ انپٹ ذرا دے دیجئے ساتھ ایک اور بات دیکھیے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کمال ہے کہ جن لوگوں کو جو کہ نو مسلم تھے ان کو بھی ساتھ لے کے چلے، اس میں بہت سے لوگ ایکسپوز بھی ہوئے نا، یعنی اب آپ دیکھیں یہ بڑا ایک اہم پہلو تھا، ان کو یہ پتہ بھی چلا۔ درست فرمایا آپ نے، یہ بڑا ایک اہم پہلو تھا کہ جس وقت آپ 12,000 کا لشکر لے کے چلے، اچھا اب اس میں بھی جو مہاجرین اور انصار کا کردار تھا اللہ رب العزت نے اس کو مزید نکھار کے سامنے اللہ پاک لے آیا کہ یہاں جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا قرآن مجید میں یہ وہ غزوہ ہے جس کا نام لے کے بیان کیا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کے اندر کہ اللہ رب العزت نے کئی مواقع پہ اور حنین کے موقع پر بھی اہل ایمان کی مدد کی، کیونکہ یہاں پر ایک رویہ سامنے آیا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ غزوہ ایک ایسا جامع اپنے خصائص کے لحاظ سے، اپنی اسٹریٹجیز کے لحاظ سے، اپنے نتائج اور ثمرات کے لحاظ سے اتنا جامع غزوہ ہے، اس میں پوری اسٹریٹجی سامنے آتی ہے اور وہ اسباب بھی سامنے آتے ہیں جن اسباب کے باعث سے کچھ نہ کچھ اسلامی لشکر کو ہزیمت بھی اٹھانا پڑی آگے چل کے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں بات کرتے ہیں مزید انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتی بتائیے کہ اس غزوے میں ایک جو بڑی اہم ترین بات جو میں بار بار جب اس غزوے کو پڑھتا ہوں تو نظر آتی ہے، اور آج دنیا کے اگر ہم یہ اس وقت دیکھیں جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے مسلم امہ کی، یعنی ہمارے یہاں جو ایف اینڈ بٹس میں الجھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب تک آپ کے پاس بھرپور طاقت نہ ہو آپ کھڑے نہ ہو۔ بھئی بھرپور طاقت تو تھی غزوہ حنین میں، اور طاقت ہی پہ ناز ہوا، صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جب دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے پھر صورتحال مختلف ہوئی، اور بھرپور طاقت نہیں تھی غزوہ بدر میں،
تو وہاں پہ اللہ کی نصرت تھی تو صورتحال بالکل دوسری تھی. تو ذرا اس بارے میں بتائیے, اپنی طاقت پر ناز کرنا, جنگ کا نقشہ ایک دم بدل جانا, پھر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ہونا, پھر صورتحال مختلف ہونا, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال نے فرمایا تھا صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, فرمایا کہ ہم نے متعدد مقامات پر تمہاری مدد و نصرت فرمائی ہے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگوں میں فتح کی اسپریچول ڈائمنشن یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت نہیں آئے گی, تمہارے مال و اسباب اور جنگی ساز و سامان اور آلات حرب چاہے کتنے ہی جدید کیوں نہ ہوں, وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے. کیا اچھی بات, کیونکہ اسباب میں اثر انگیزی کی قوت پروردگار عالم ڈالتا ہے. کیا اچھی بات ہے, واہ. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب نصر اللہ آئے گی تو فتح نصیب ہوگی. اللہ. تو اللہ رب کریم نے فرمایا قد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین, اور خاص طور پر یوم حنین کا ذکر کیا گیا. فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم. جنید بھائی, ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو جب اللہ تبارک و تعالی یعنی تنگی کے بعد کشادگی عطا فرماتا ہے, تو بعض اوقات انسان نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو عجب میں مبتلا کر بیٹھتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی تربیت اور ابتلاء کے طور پر انسانوں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ دوبارہ اپنی طرف واپس پلٹانے کے لیے ایسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا, حالانکہ کثرت کیا تھی, دشمن کا لشکر 30,000 کا ہے, مسلمان 10 سے 12,000 کی تعداد ہے, جبکہ تعداد تو ان کی زیادہ ہے, یعنی دشمن پھر بھی 13,000 کی تعداد, 3 گنا زیادہ ہے. اب مسلمانوں کے اندر کیا بات تھی, وہی تھی کہ ہم 313 تھے, ادھر 1000 تھے. اب تو مسلمان 10-12,000 کی تعداد میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, کثرت تعداد کے باوجود تم دشمن کو اس انداز سے زیر نہیں کر سکے جو تمہارے وہم و گمان میں تھا. تو فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اور زمین تمام تر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, اور اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ یہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک محمد رسول اللہ کا فیضان نہ ہو, اہل ایمان پر سکینت نازل نہیں ہوتی. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اب آپ دیکھیے کہ مکہ اور طائف کی وادی کے درمیان بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھے, اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو 8 ہجری میں شوال المکرم کے مہینے کے اندر یہ غزوہ واقع ہوا, اور یہ وہ عظیم جنگ واقع ہوئی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی وہ آخری عملاً جنگ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے بعد پورا عرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگین فرما دیا. یعنی بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ڈیوائن پلان ہوتا ہے نا. جی, ڈیوائن پلان ہے. اور میں آپ سے عرض کروں جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بڑے بڑے یعنی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں موجود ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عباس, حضرت علی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سواری ہے اس کی لگام تھامی ہوئی حضرت فضل بن عباس نے, حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نے, اور حضرت اسامہ بن زید اور ایمن بن ایمن اس وقت حضور کی بارگاہ میں ارد گرد موجود ہیں جو حضور پر اپنی جان فدا کر. اچھا, اس میں ایک اور شخصیت بڑی اہم ہے, حضرت ابو سفیان بن حارث. جی میں نے ان کا ذکر کیا کہ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب موجود. جنید بھائی, جو آج کے دور میں سمجھنے کی بات ہے کہ اسرائیل غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم کمزور ہیں, امت مسلمہ کمزور ہو گئی اور ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اس حدیث کو سنیں کہ جب دشمن نے مسلمانوں پر باقاعدہ کوورٹ آپریشن کیا اور تیروں کی بارش کر دی, اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے, تربیت یافتہ نہیں تھے, وہ اپنی صفوں میں یعنی پیچھے کی طرف پلٹنے لگے, تو حضور علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا ہے, اور آج بھی حضور کے گنبد خضرا سے اسی کی صدا آ رہی ہے. حضور نے فرمایا این یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو تم کہاں جا رہے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو, انصار کو, طلقاء کو, سب کو خطاب فرمایا ہے. آج بھی گنبد خضرا سے یہ آواز آ رہی ہے کہ کہاں ہیں پاکستان کے مسلمان, کہاں ہیں سعودی عرب کے مسلمان, کہاں ہیں امارات کے مسلمان, کہاں ہیں دنیا کے ترکی کے مسلمان. اور حضور نے فرمایا الیہ انا رسول اللہ, اے اللہ کے بندو میری طرف پلٹو, میں محمد رسول اللہ ہوں.
اور حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ میں اللہ کا وہ نبی ہوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اگر میں آپ کے جواب کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اس جنگ میں جس قدر واقعات ہوئے ہیں تو صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ابشر نحن معک، یا رسول اللہ آپ اس بات کو قبول کر لیجئے، خوش ہو جائیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کے بارے میں یہاں تک منقول ہے کہ جس صحابی کا گھوڑا کہیں اور جا رہا تھا تیروں کی وجہ سے، اس نے اپنا گھوڑا چھوڑا، اونٹ نہیں چھوڑی، اونٹ چھوڑا اور حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ یعنی صرف آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئی تھی یا معاشر الانصار، سبحان اللہ، تو صحابہ حاضر ہو گئے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اس میں ایک بڑی اہم ترین بات جو کہ میں چاہتا ہوں صحیح صاحب آپ ذرا سے اس پہ کلام فرما کے بات آگے بڑھائیں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ مال غنیمت جتنا ملا اس کی ذرا تفصیلات بتائیے، پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو خصوصی برتاؤ آپ نے فرمایا، مال کی تقسیم جو فرمائی پھر آپ نے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک ریزمبلنس غزوہ بدر میں اور یہاں نظر آتی ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کنکریاں آئیں جب آپ نے پھینکی ہیں کفار کی جانب تو ہر ایک کی آنکھوں میں وہ کنکریاں گئیں۔ ایک بات تو یہ، دوسرا فرشتے پہلے سے موجود، جبرائیل علیہ السلام موجود، کہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو اللہ نے وہ دعا القا فرمائی ہے جو دعا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف القا فرمائی تھی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جس وقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچے ہیں مقام اوطاس پر، اس کا ایک نام اوطاس بھی ہے، جنگ اوطاس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو ارشاد فرمایا کہ ذرا دیکھ کر آؤ۔ تو جب یہ دیکھ کر آئے ہیں تو بتایا کہ بھائی بہت ساری بکریاں ہیں، بہت سے اونٹ ہیں اور بہت سے جناب مال ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ کل سب تمہارے لیے غنیمت ہوگا۔ اللہ، مسکراہٹ اسی وقت آ گئی، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور یعنی آپ نے فتح کی جو ہے وہ نوید دے دی، نوید پہلے دے دی کہ یہ کل تمہارے لیے غنیمت ہوگا۔ اللہ، چنانچہ غزوے کے بعد جب یہ غزوے میں جس طرح بھی اب یہ گفتگو ہو چکی ہے تو اس میں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کنکریاں اٹھا کے آپ نے پھینکی، اور اس وقت آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون، کہ یہ دشمنوں کے چہرے بدنما ہوں اور ان کی کبھی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں تو اب کسی کا منہ مشرق کی طرف تھا، کسی کا مغرب کی طرف تھا، کسی کا جنوب کی طرف تھا، کنکری اللہ کے حکم سے ہر ایک کی آنکھ میں پہنچی۔ اللہ، اور 30,000 کا لشکر ہے، کمال بڑے لشکر میں، کمال تو یہ، کمال یہ کمال کا بھی کمال ہے، عقل سے ماورا ہے، عقل سے ماورا ہے، پر کیا بات کی جا سکتی ہے جناب۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں یہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا جھلک ہے۔ چنانچہ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام جعرانہ پہ تشریف لے آئے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اور جو مال غنیمت آپ کے صحابہ نے حاصل کیا ہے۔ اس میں قطع کلام کی معذرت کہ اس میں جب ظاہر ہے مسلمان غالب آئے تو 3 مختلف سمتوں میں یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ بھاگے، ٹھیک ہے جی، اس میں مال غنیمت سر آپ کو ملا وہاں سے، جی جو تعاقب کے وقت بالکل ٹھیک مال غنیمت آیا۔ چنانچہ اس کی تعداد جو مفسرین نے لکھی ہے اور تفسیر لکھنے والوں نے فرماتے ہیں کہ اسیران جنگ کی تعداد 6,000 ہے، اونٹوں کی تعداد 24,000 ہے، بکریوں کی تعداد 40,000 ہے، مال غنیمت ملا ہے، جی ہاں، اور چاندی جو ہے وہ 40,000 اوقیہ ہے، ایک بہت بڑا یعنی کہ حصہ ملا ہے۔ اب یہاں پر حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تقسیم فرما رہے ہیں، تقسیم کے دوران ایک موقع یہ آیا کہ کسی نے آگے عرض کیا کہ حضور ایک خاتون آئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے کر آؤ۔ جب خاتون کو پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ تو آپ نے وہ نشان دکھایا کہ کاٹنے کا جو بچپن میں کاٹا تھا اس کا نشان دکھایا، تو حضور نے پہچان لیا، پھر اپنی چادر بچھائی۔ اب یہاں ایک بہن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. میرے ذہن میں ایک بات اور آ گئی، اور ظاہر ہے یہ اگر تذکرہ پاک اس وقت نہ ہو تو شاید حق ادا نہ ہو، کہ آپ یہ دیکھیے قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ. ایک طرف تو یہ سارا ظاہر ہے پوری موومنٹس چل رہی ہیں اتنی بڑی بڑی جو عالم اسلام کی تاریخی موومنٹس ہیں، ارتقائی موومنٹس ہیں، اور دوسری طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے ہیں، جگر گوشے ہیں، وہ بیمار ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جدید تحقیق کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 شوال یا 10 شوال کے روز آپ نے پردہ فرمایا. میں چاہتا ہوں ذرا ان کی بارگاہ میں بھی ہم تھوڑے سے ہدایت پیش کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدہ ماریہ قبطیہ سے آپ کی ولادت ہوئی ہے. حضرت ماریہ قبطیہ بھی ایک بادشاہ کی سلام اللہ علیہ جو ہے وہ کنیز ہیں، بیٹی ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جنگ میں مصروف ہیں، وہاں بیٹا بیمار ہے. اور یہ اس امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. جو آج آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جس طریقے سے فلسطین پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور امت مسلمہ غفلت کا لحاف اوڑھے سو رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر، نور نظر، اور ظاہر سی بات ہے بیٹے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو محبت ہے، جو چاہت ہے، جو الفت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہاں تک فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق بھی ہوتے، نبی بھی ہوتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت فرما رہے ہیں. ایسے عالم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو جانا، اور پھر عین اسی وقت سورج کا گرہن ہو جانا. سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے کہا ہو جناب ابراہیم کے وصال پر جو ہے وہ سورج گرہن ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وہاں پر وضاحت فرما دی کہ سورج کے گرہن ہونے یا چاند کے گرہن ہونے کا تعلق کسی کی موت کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس کو معاملے کو نپٹاتا ہے. تو سورج گرہن کے معاملے میں جو ہمارے یہاں توہمات پھیلی ہوئی ہیں، ان توہمات کو حضور نے ایک ہی جملے سے رد کر دیا کہ کسی کی موت و حیات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. حضرت ابراہیم کے وصال پر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو یہ محبت کا تقاضا ہے، اللہ اللہ، اور یہ بشریت کا تقاضا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بتایا کہ اگر کسی چاہنے والے کی وصال پر یا اس کی موت کے اوپر آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ محبت ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں، یہ بتائیے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے ذہن میں وہ موقع آ رہا ہے، بالکل میں ایگزیکٹلی اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں روحانی طور پہ اس وقت میں اپنے آپ کو موجود محسوس کر رہا ہوں. اور میں یہ سوال اگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت لیتے ہوئے عرض کروں کہ وہ کیا موقع ہوگا. آپ سوچئے کہ ایک طرف اتنے بڑے بڑے مشن پہ اتنی بڑی بڑی جنگیں اور غزوات لڑے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ صاحبزادے آپ کے شہزادے آپ کے جگر گوشے بیمار ہیں، اور تیسری طرف اب ایک اور بڑا امتحان آ گیا کہ جبرائیل امی آ جاتے ہیں زانو مبارک پہ. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے. اب کسی ایک کو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے فدیے کے طور پہ. ذرا وہ موقع تو بتائیے صاحب کہ وہ روایت کیا بتلا رہی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لی لیکن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف نہیں دی. بتائیے ذرا. جی بالکل، آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس میں تعلیم بھی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے موقع پہ جب کہ اسلام اور کفر کا مارکہ بھی جاری و ساری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے والے سے آپ کے خانہ اقدس کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کس چیز کو ترجیح دی. پہلے تو ہم یہ دیکھیں باوجود اس کے کہ آپ کے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں اور اس بیماری کی کیفیت میں ہیں کہ اس بیماری کا نتیجہ کیا نکلنا ہے وہ جبریل امی بتا رہے ہیں، باوجود اس شدت کے بھی آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ آپ کی توجہ اسلام کے غلبے کی طرف ہے، آپ کی توجہ اس ساری اسٹریٹجی کی طرف ہے، اس ساری حکمت عملی کی طرف ہے جس نے انجام کار دین کو فائدہ دینا ہے، دین کو فائدہ دینا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا اب اچھا اب آپ دیکھیں اس پوری اسٹریٹجی کے اندر ہمیں کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو خانگی پریشانی ہے اس کا کوئی اثر آپ کی حکمت عملی پہ، آپ کی پیش قدمی پہ، آپ کی جدوجہد پہ، صحابہ کرام کے ساتھ انٹریکشن پہ کہیں نظر آ رہا ہو. یہی تو تربیت ہے. اچھا اسی تربیت کا اثر آگے صحابہ کرام کے اوپر بھی ہے، مہاجرین پر بھی ہے، انصار پر بھی ہے. میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس پورے غزوے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے جنید صاحب وہ یہ ہے کہ ترجیح اللہ اور اس کے رسول کو بنانا ہے. جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا 3 پریسیڈنٹ ہمارے سامنے آئے، 3 پریسیڈنٹ. ایک یہ کہ جب قبیلہ حوازن آیا آپ نے ان کے قیدیوں کو واپس کرنے کا جو اسٹریٹجی وقت کم ہے تو صحابہ کرام نے واپس کر دیا. دوسرا بالکل ایسے انصار کی طرف سے ایک کمنٹ آیا، آپ نے اس کمنٹ پہ ان کو اکٹھا کر لیا اور اس کو حکمت بتائی اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم اللہ کے رسول کو لے لو اور باقی لوگ دنیا کا مال لے جائیں. انصار کی داڑیاں، ان کی ریش آئے مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. یعنی اب دیکھیں کہ ترجیحات کیا تھی. اور ایک تیسرا پریسیڈنٹ بھی ہے ذوالخویسرہ کا، اس کو آپ نے مسرت فرمایا. وہ ایک پوری فرمایا یہ پوری ایک نسل ہے، یہ ایک انڈیویجول نہیں ہے، یہ سمبل ہے اس نسل کا. گویا جب دنیا اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان آپ نے انتخاب کرنا ہے تو آپ کے سامنے غزوہ حنین کے اندر 3 پریسیڈنٹس ہیں، آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ آپ نے کون سا آرگومنٹ اٹھانا ہے؟ آپ نے قبیلہ حوازن کی ڈیمانڈ پہ صحابہ کے رویے کو، انصار کے آپشن کو یا ذوالخویسرہ کے آپشن کو اڈاپٹ کرنا ہے. اس میں ہی ہماری زندگی ہے، وہیں آ کے ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہوا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس بات کو میں سم اپ کرتے ہوئے کہ آپ دیکھیے یہ بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے کہ عبدیہ لیل وہاں بھی موجود تھا، عبدیہ لیل یہاں بھی موجود تھا. بنو ثقیف وہ جو 40 دن تک محاصرہ کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے ہیں، پھر ایک اور صحابی وہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالتے ہیں لشکر کی صورت میں. نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے تو وہ دعا طائف کی یاد آتی ہے کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بلند ہوئے کہ اسی بنو ثقیف قبیلے نے پھر آپ دیکھیے بر صغیر پاک و ہند محمد بن قاسم پیدا ہوئے اور محمد بن قاسم جی میں وہیں آ رہا ہوں. جب صحابہ نے کہا کہ آپ دعا کریں بنو ثقیف کے لیے، آپ نے فرمایا، آپ نے دعا ہاتھ اٹھا لیا، فرمایا یا اللہ نہیں کر کے میرے پاس بھیج دے. جناب کیا خوبصورت بات ہے. اچھا جی فائنلی اب یہ ذرا بتائیے مفتی صاحب کہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بیمار بھی ہوئے، پھر آپ پردہ بھی فرماتے ہیں، تو جو محبت سرکار علیہ السلام کی آپ کے ساتھ ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. حضرت قاسم جن کی نسبت سے حضور علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث کی روشنی میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں عرض کروں. آپ کی ولادت 8 ہجری کو ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو رافع نے آ کر بشارت پیش کی ہے کہ حضرت آپ کے ہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام تحفے میں عطا فرمایا. اپنے 7ویں دن اپنے بیٹے کا حضور علیہ السلام نے سر مبارک کو حلق کروایا اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر آپ علیہ السلام نے چاندی کو صدقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کو دفن کروا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سیف کی جو زوجہ تھیں انہیں اپنے صاحبزادوں کو پیش کیا تاکہ وہ ان کو دودھ پلانے کا کام کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاحبزادے کا جب وصال ہوا ہے تو چند احادیث ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے ایک باپ اور ایک بچے کے درمیان جو شفقت اور محبت کا واقعہ ہے اس کو قیامت تک کے لیے بیان کر دیا گیا. حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو فرمائے تدمع العین، آنکھ آنسو برسا رہی ہے، وَيَحْزُنُ الْقَلْبِ، دل غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اور ہم تو اسی بات پر راضی ہیں جو ہمارے رب نے ہم سے ارشاد فرمائی ہے. وَاللَّهِ إِنَّ بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم آپ کے ساتھ آپ کے وصال پر غمزدہ ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو بقیع میں خود دفن کیا. حضرت سیدنا فضل بن عباس نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی قبر میں اترے، اور ساتھ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضور علیہ السلام نے آپ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد آپ کی قبر پر باقاعدہ ایک پتھر بطور علامت لگوایا، اور یہ وہ پہلی قبر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود قبر کے اوپر پانی کا
چھڑکاؤ فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو سپرسٹیشن سے باہر نکلنا چاہیے، جنہیں ہمارے ہاں توہمات کہا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند گرہن عین اسی وقت ہوئے جب حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو لوگوں نے گمان کیا کہ شاید یہ ان کی موت کے غم کے وجہ سے ان کو یعنی کسوف اور خسوف ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کہ جب تم سورج اور چاند گرہن کو دیکھو تو اللہ کی ذکر کی طرف پلٹو اور اللہ کی نماز کی طرف پلٹو۔ حضور علیہ السلام نے آپ کا جنازہ پڑھایا، 4 تکبیرات کہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاحبزادے سے یہ سنت ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوگا، کیونکہ 17 یا 18 ماہ آپ حیات رہے، اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، غسل بھی ہوگا اور کفن بھی ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا جمعے کے دن کا خاص وظیفہ آپ ضرور لے لیجئے۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے، ہر قسم کی تنگی اور محتاجی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جہاد دین کا ستون ہے، جہاد دین کا ستون اور سعادت مندوں کا طریق ہے، اور مجاہدین کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جناب صلی علی نبینا صلی علی محمد مصطفیٰ کے نور پارے ابراہیم، مصطفیٰ کے نور پارے ابراہیم، مصطفیٰ کے نور پارے ابراہیم، میٹھے میٹھے پیارے پیارے ابراہیم، میٹھے میٹھے پیارے پیارے ابراہیم۔ اور وہ تھے شہزادے شہ کونین کے، وہ تھے شہزادے شہ کونین کے، سید و سرور ہمارے ابراہیم، سید و سرور ہمارے ابراہیم، خلد کو کرنے فروزاں چل دیے، خلد کو کرنے فروزاں چل دیے، ماہ آدم کے ستارے ابراہیم، ماہ آدم کے ستارے ابراہیم، مصطفیٰ کے نور پارے ابراہیم، مصطفیٰ ساجد ہوئے تھے اشک بار، مصطفیٰ ساجد ہوئے تھے اشک بار، جب تھے جنت کو سدھارے ابراہیم،
جب تھے جنت کو سدھارے ابراہیم، مصطفیٰ کے نور پارے ابراہیم، میٹھے میٹھے پیارے پیارے ابراہیم، وہ تھے شہزادے شہ کونین کے، وہ تھے شہزادے شہ کونین کے، سید و سرور ہمارے ابراہیم، سید و سرور ہمارے ابراہیم، خلد کو کرنے فروزاں چل دیے، خلد کو کرنے فروزاں چل دیے، خلد کو کرنے فروزاں چل دیے، ماہ آدم کے ستارے ابراہیم، ماہ آدم کے ستارے ابراہیم، مصطفیٰ ساجد ہوئے تھے اشک بار، مصطفیٰ ساجد ہوئے تھے اشک بار، جب تھے جنت کو سدھارے ابراہیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم